اسلام کی تاریخ میں ایسا دور نہیں آیا. ہم نے دور دیکھا کہ پورے وجود کو ڈھانپنے کے لیے مکمل کپڑا بھی نہیں تھا. ہم نے دور دیکھا کہ ایک ایک مہینے تک کھانے کے لیے بھی کچھ میسر نہیں تھا. ہم نے پڑھا ہے کہ ایسا دور بھی تھا جو لڑنے کے لیے اسباب اور وسائل بھی مکمل نہیں تھے. لیکن جب بھی میرے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی بات آ جاتی تو صحابہ کرام ایک تہبند میں بھی کیسر و کسریٰ کے دروازے پر ہوتے تھے. کبھی اقتصاد کا بہانہ نہیں بنایا, کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہے, کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم تعداد میں کم ہیں. اسلام کی بات آئی تو پھر اسلام کے لیے میدان میں نکلے اور اس انداز سے نکلے کہ پھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ صرف 305 جو موقع پر موجود تھے انہوں نے 1000 مسلح جو تیاری کے ساتھ آئے تھے ان کو ایسا لتاڑا کہ چشم فلک نے بھی وہ نظارہ دیکھا صرف 8 تلواروں کے ساتھ. اس لیے یہ جو بے حسی کا دور ہے, خدا کی قسم ایک طرف ہمارے سامنے ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی وہ ویڈیو ہے, وہ حالت ہے جن کو ایک غیور مومن مسلمان کبھی دیکھ نہیں سکتا. بلکہ حالت تو یہ ہے کہ وہ اتنے کربناک حالات ہیں اور اتنے دردناک ہیں کہ عالم کفر نے بھی اس کے لیے, کفریہ ممالک میں بھی اس کے لیے آواز دی اور انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ یہاں پر ان کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کی. لیکن افسوس اس ملک کے حکمرانوں پہ اور 57 اسلامی ممالک اور ان کے حکمرانوں پہ کہ انہوں نے اپنے مظلوم بھائیوں کو اس انداز سے ان کو بلا دیا کہ گویا کہ یہ انہی کا مسئلہ ہی نہیں ہے. صرف لگے رہے تو اپنے سرحد کے اندر اپنے ملک میں کہ نہیں ہم جو بھی قدم اٹھائیں گے صرف ملک کی خاطر اٹھائیں گے, صرف ریاست کی خاطر اٹھائیں گے. اس وجہ سے قلندر لاہوری علامہ اقبال نے اسی وقت کہا تھا کہ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. اور میرے جد امجد فرماتے تھے چدا جب وطن کی بات ہو وہ خالص وطن کی جس میں اسلام کی بات نہ ہو تو آپ نے فرمایا ز مسلمان من اول بیاد پختون بچیم. کہہ رہا یہ قومیت یہ لسانیت تو بات کی باتیں ہیں. ز مسلمان من اول بیاد پختون بچیم. کہہ رہا میں سب سے پہلے مسلمان ہوں پھر پٹھان. اسی وقت لوگ یہ نعرے بلند کر رہے تھے کہ نہیں ہم نے یہ فلاں صوبہ یہ فلاں وطن اس چیز کے لیے حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اس کے جو جتنے بھی اس کے خزانے ہیں اس میں قابض ہو سکے. پھر بات کی باتیں ہیں اسلام کی طرف. آپ نے فرمایا نہیں اول ملت گٹما بیا و قومیت گٹما بیاور پسے پا آزاد ہندوستان فہما پزن قدم ہی کو آزاد مڑ مسلمان فہما یا آزاد پدل ربا بانے قربان فہما. کہہ رہے اگر میری نزا کی حالت میں جو 2 سانس جو 2 لحظے میرے زندگی کی باقی ہو وہ لحظے بھی میں کبھی بھی غلامی میں برداشت نہیں کروں گا. پزن قدم ہی کو آزاد مڑ مسلمان فہما یا آزاد پدل ربا بانے قربان فہما اور ز مسلمان اول بیاد پختون بچیم بیاور پسے و آزاد ہندوستان فخما اور چی سیاست جدا قبیل شریعت زنے بیزار لحظ بے وقوف جاہل شیطان فخما چتر خوشبوزی نفلو دا محمد عربی سر پتنی کے اسزون پس روان فخما. میں شعر کا ترجمہ آپ کے سامنے کروں گا پھر انشاءاللہ تعالی آپ جوڑ جائیں گے. آپ فرماتے ہیں چتر خوشبوزی نفلو دا محمد عربی جن سے میرے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے معطر کی خوشبوئی مہک رہی ہو. تو
تو اس نوجوان کے پیچھے میں کیا کروں گا؟ آپ فرماتے ہیں جتر خوشبوزی دخلود محمد عربی سر پر تلی کے ایسے زوان پس روان فاطمہ تیرا میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر ایسے جوان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جتر خوشبوزی دخلود محمد عربی سر پر تلی کے ایسے زوان پس روان فاطمہ اور قسم پر اب محبوب زمان دے محمد عربی ز محمد امین تلفق قرآن فاطمہ۔ اس لیے آج بخدا مجھے جب بھی یہاں سے گزرنا ہوتا ہے اور جب کبھی اس منظر میں ہم یہاں پر آ جاتے ہیں تو بالکل آنکھوں کے سامنے فوراً ابھی جب ہم یہاں چڑھ رہے تھے اسی سامنے سے تو میں نے اپنے امیر محترم حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی حفظہ اللہ کریم جل جلالہ آپ کی پل پل حفاظت فرمائیں اور آپ کی قیادت میں یہ قافلہ عظیم مدعو روا دوا رہے اور انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے کہ اس قافلے کی صورت میں اللہ کریم جل جلالہ اس قافلے کی کوششوں سے اس ملک پر اسلام کا جھنڈا بلند ہو انشاءاللہ، میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے دین کا پرچم بلند ہو۔ تو میں نے آپ سے یہ جب آ رہے تھے تو وہ منظر مجھے یاد آیا کہ میں نے کہا وہ منظر تھا جب یہاں پر ہم آ رہے تھے اور پھر وہ جبل استقامت، خدا کی قسم میرے پاس الفاظ نہیں ہے، واللہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، مجھے اب بھی یاد ہے ہم یہاں پر بیٹھے تھے یہاں پر اور ادھر تمام اراکین شورا کی ایک میٹنگ ہوئی اور اسی میٹنگ میں جب ہم سارے بیٹھ گئے قبلہ بابا جان تشریف لے آئے، اسی وقت ان کے لیے ابھی خیمہ نہیں لگا تھا، وہ اسٹال کے نیچے ان کے لیے جگہ بنائی گئی تھی، بالکل ٹائروں کے ساتھ ان کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ آپ یہاں سے نکلے اور یوں سامنے تشریف فرما ہوئے، بخدا تازہ آپ نے وضو کیا تھا، چہرہ مبارک ایسا چمک رہا تھا، مجھے اب بھی بابا جی کو تو سب نے دیکھا تھا ایسا حسن، لیکن جب آپ پر میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی طرف سے خصوصی اوقات میں جو انوارات اور جو تجلیات اور جو فیوزات اور برکات کی بارش ہوتی، پھر وہ نظارہ تو اور ہوتا۔ ہمیں خبر، چونکہ یہاں پر وہ خبر پھیلا رہے تھے آگے پیچھے سے کہ رات کو آپریشن ہونے والا ہے، بڑے انہوں نے خبریں پھیلائی آگے پیچھے، جس کو بھی سن رہے تھے تو یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی خبریں آ رہی ہیں، حکومت بڑا سخت آپریشن کرتے جا رہے ہیں۔ ہم یہاں پر تھے، ظاہری بات ہے ہمیں کوئی اتنا زیادہ اس حوالے سے ایکسپیرینس نہیں تھا، تو ہمارے رنگ اڑے ہوئے تھے اور ہم اس حالت میں بیٹھے تھے کہ ہم ڈرے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا پتہ نہیں آپریشن کیسے ہوگا، اور بالکل سامنے موت نظر آ رہا تھا۔ بابا جی نے جب سب کو دیکھا تو سب کو دیکھ کر بابا جی مسکرائے۔ جو دو تین الفاظ اپنے زبان مبارک سے آپ نے ادا کیے، یہی کمال تھا بابا جی میں، خود دلیر تھے لیکن ایک نگاہ سے وہ بڑے بزدلوں کو بھی دلیر بنا دیتے تھے، صرف ایک نگاہ سے، خدا کی قسم آپ کے دلیری کا ہی خیرات ہے یہ، بخدا کوئی کسی کو کوئی مان نہیں ہے، سب بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس دلیری کا فیضان ہے، اس شجاعت کا فیضان ہے۔ جب سے ہم بھی بابا جی کے ساتھ نہیں ملے تھے، صحبت نہیں ہوئی تھی، یہی ہمارے بھی زبانوں سے پر یہی تھا کہ نہیں اسلام اس طرح، یہ حالات، یہ وہ، یقین کرے یہ جو قافلہ بنا ہے اور اس ملک میں جہاں پر بڑے بڑے لوگ وہ عجیب انداز سے لوگوں کی تربیت کر رہے تھے، یہ جو قافلہ شیروں کا الحمدللہ انتشار بن چکا ہے، جو سمیر المجاہدین کی در کا فیضان اس میں اختتام کی طرف آتا ہوں، صرف اتنا کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم امیر محترم کے ایک اشارے پر انشاءاللہ تعالی
اور آپ کی قیادت میں جم کے انشاءاللہ تعالی حضور کے دین کے لیے اور اپنے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے. صرف آخری بات عرض کرتا ہوں کہ جب اس بوڑھے باپ نے جس کے سامنے ان کے پوتے اور ان کی پوتیاں تھیں، ان کے بیٹے تھے، اور وہ پورا خاندان شہید ہو چکا تھا، اور وہ جا کے اس اپنی بچوں کی سارے ان کی لاشوں کے ساتھ وہ ایک ایک کو جا کے سلام کہتا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرنا اور سلام کی بات عرض کرنا کہ آپ کی امت نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ بے وفائی کی. ہم اپنی بساط کے مطابق ان حضور کے غلاموں کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق انشاءاللہ ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالی جس طرح ہمیں حکم ہوگا انشاءاللہ ہم اس کے سامنے ہم سر تسلیم ہیں. اور وہ وقت آئے گا اگر ہماری وجہ سے ان کے اوپر ایک گھنٹے کے لیے بھی ریلیف ہو گیا تو میرا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ انشاءاللہ وہ ہماری مغفرت کے لیے ضرور سبب بنے گی. اللہ کریم آپ کا یہاں پہ آنا اور میرے مصطفی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے اور پھر مسجد اقصیٰ کے لیے، بیت المقدس کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے آپ سب کا یہاں پر جمع ہونا دور دراز سے اس گرمی میں اور اس شدت میں اللہ کریم قبول و منظور فرمائے. اور قبلہ امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرکزہ الشریف آپ کے فیضان سے اللہ کریم ہم سب کو مستفیض فرمائے. رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا. یہ شعر دیوان جی کے ساتھ پڑھے کہ بابا جی کی روح مبارک کو اللہ تسکین دے. رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا.